بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری فوڈیز فیملی، چکن کڑھائی کی اس سے پہلے جتنی ریسیپیز میں نے اپلوڈ کی ہیں آپ کی بہت پسندیدگی مجھے ملی. آج لائی ہوں بالکل ہی یونیک ڈش ایرانی چکن کڑھائی. چلیے چل کر بتاتی ہوں کہ یہ کیوں منفرد ہے. تو جناب چکن کڑھائی کے لیے لیا ہے میں نے 750 گرام چکن بڑے پیسز میں کٹوایا ہوا ہے. ساتھ میں ہم نے لیے ہیں 4 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر جن کے چھلکے اتار لینا ضروری ہے. 4 ہری مرچیں ہیں جن کو اس طریقے سے ہاف میں کٹ کر لیا ہے. 1.5 ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے ہمارے پاس. اور جناب 2 بڑے سائز کے پیاز جن کو اس طرح باریک لچھوں کی شکل میں کاٹ لیا ہے. تو چلیے چلتے ہیں، چل کر شروع کرتے ہیں، بناتے ہیں اپنی کڑھائی کو. کڑھائی میں میں نے پون کپ جو ہے وہ کوکنگ آئل کا لے لیا. اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اب اس کوکنگ آئل میں سمپلی آپ نے چکن کو ایڈ کرنا ہے اور 2 سے 3 منٹ تک میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کی بہت اچھی سی بھنائی کرنی ہے. اس کا کلر چینج کرنا ہے. اس کے کلر کو لائٹ گولڈن براؤن سا ہو جانا چاہیے ہر طرف سے. چکن کے چونکہ بڑے پیسز ہیں تھوڑا سا ٹائم لیں گے یہ گولڈن براؤن ہونے میں. آپ بڑے پیسز لیگ پیسز کو کٹ بھی لگا لیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے مسالے بھی ابزارب کر سکیں اور اچھے طریقے سے فرائی بھی ہو سکیں. ہلکا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو پھر ہم اپنا نیکسٹ پروسیس شروع کریں گے. اس کڑھائی میں بہت زیادہ مسالے استعمال نہیں ہوتے، خصوصاً ارلی سٹیج پر تو صرف اس کو نمک کے ساتھ فرائی کیا جاتا ہے. اسی لیے اس کا ایک بڑا ہی یونیک سا فلیور آتا ہے. 1 ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا. اس نمک کے ساتھ پورے 2 منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ آئل میں گوشت میں نمک کا فلیور اچھا سا آ جائے. یہ ہلکا ہلکا نمکین گوشت جو ہے ان لوگوں کے لیے اسپیشلی بہت فیوریٹ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اسپائس پسند نہیں کرتے ہیں. نمک کے ساتھ فرائی کرنے کے بعد 1 ٹیبل سپون بھر کر اس کے اندر سفید زیرہ اور 1.5 ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں. اب اس لہسن ادرک کے ساتھ بھی آپ نے 2 سے 3 منٹ تک اچھی طرح اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ لہسن ادرک کا کچا پن بھی ختم ہو اور گوشت کے اندر مزید اچھا سا جو ہے وہ فلیور آ جائے. آنچ کو آپ نے میڈیم میں رکھنا ہے. تو جناب آپ کو معلوم ہے کہ میرے چینل پر جو بھی ریسیپیز دی جاتی ہیں عام گھر کے کچن کے مسالوں سے تیار کی جاتی ہیں. ڈبوں کے جو پیکٹ کے مسالے ہیں وہ میں بالکل استعمال نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں. جو آپ کے پیٹ کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، آپ کی جیب کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. تو گھر کے مسالوں سے تیار ہونے والی ان رنگا رنگ ریسیپیز کے لیے آپ کو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ ہم اور آپ جڑے رہیں اور ہماری تمام کاوشیں آپ تک پہنچتی رہیں. تو اب اس سٹیج کے اوپر یہ جو پیاز سلائس کر کے ہم نے رکھے تھے وہ ہم نے ایڈ کر دینے اور اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے. پروسیس کے دوران خود بخود یہ پیاز جو ہیں گھل کر مسالے کا حصہ بنیں گے. ان کا کوئی ہم نے کلر چینج نہیں کرنا ہے، نہ ان کو ہم نے براؤن کرنا ہے، بلکہ اسی طرح پیاز کے ساتھ مکس کرنا ہے. 1 سے 2 منٹ تک ان کو پکانا ہے چکن کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہم نے پیل کر کے کٹ کر کے اپنے ٹمیٹوز یا باقی چیزیں رکھی ہیں ہری مرچ وغیرہ وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے 2 منٹ تک ان پیازوں کو پکانے کے بعد. اب میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر وہ ٹمیٹوز جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں. ان کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر دیجئے چکن کے ساتھ. چھلکے اتارنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹماٹر بہت تیزی سے گلتے بھی ہیں اور بعد میں ان کے چھلکے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے سالن کے اندر، کیونکہ ٹماٹر کا چھلکا گلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب اس کے اندر تھوڑی سی ہری مرچیں ایڈ کریں اور پورے 12 منٹ کے لیے ڈھانپ کر بالکل دم والے فلیم پر اس کو رکھ دیں. چکن اپنا پانی ریلیز کرے گا، ٹماٹر کا پانی ہے، پیاز کا پانی ہے، جس سے یہ تمام چیزیں اچھی سی سافٹ ہو جائیں گی. اب اسپیشل 4 مسالے اس کڑھائی کے: دردرا کٹا ہوا خشک دھنیا 1 ٹی سپون بھر کے، 1 ٹی سپون بھر کے دڑا مرچ، یہ جو گول سرخ مرچ ہوتی ہے، زیرہ پاؤڈر ½ ٹی سپون، کالی مرچ کا پاؤڈر ½ ٹی سپون. یہ وہ 4 خاص مسالے ہیں جن سے اس کڑھائی کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن یہ مسالے بالکل آخر میں شامل کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں ٹمیٹو سافٹ ہو رہے ہیں، پیاز بہت سافٹ ہو چکے ہوئے ہیں. 1 سے 2 منٹ مزید لگیں گے تو یہ بالکل مسالہ یکجان ہو جائے گا. اس میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا کھڑا مسالہ ہوتا ہے، بالکل پیسٹ کی شکل میں اس کی گریوی نہیں ہوتی ہے اور یہی انفرادیت ہے اس کڑھائی کی باقی کڑھائیوں کی نسبت. یہ دیکھیں اب آئل باہر آ رہا ہے. تھوڑا تھوڑا چمچ کی مدد سے ٹمیٹوز کو آپ میش کر دیں اور یہ مسالہ اسی طرح سے تیار ہو گیا. اب اس کے اندر جو اسپیشل 4 مسالے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں وہ ہم نے ایڈ کرنے ہیں. تو اس کے بعد صرف ایک آدھ انگریڈینٹ اور ایڈ کرنے سے آپ کی یہ اچھی سی کڑھائی تیار ہو جائے گی. جناب اگر پسند آ رہی ہے ہماری ریسیپی تو لائک کا بٹن تو دبا دیجئے تاکہ ہماری اس کوشش کو آپ کی طرف سے ایک تھمز اپ مل جائے. ایڈ کرتے ہیں یہ 4 مسالے.
اور ان چاروں مسالوں کو جب آپ اینڈ میں ایڈ کرتے ہیں اینڈ تک، ایک تو ان کا ٹیکسچر برقرار رہتا ہے، دھنیا وغیرہ گھلتا نہیں ہے کڑاہی کے اندر، دوسرا اس کا ایک بڑا ہی زبردست فلیور آتا ہے کھانے میں۔ جب آپ اس کو خمیری روٹی چپاتی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ اس طریقے سے جب ہم اینڈ پہ مسالہ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کا کتنا زبردست فلیور آتا ہے اس چکن کا۔ یہ چکن کڑھائی باقی کڑھائیوں سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے کھانے میں، اور بہت لائٹ ہے ان لوگوں کے لیے، بہت زبردست جو اوور اسپائسنگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اینڈ پہ پھر آپ نے سلٹ کی ہوئی ہری مرچیں اس میں شامل کرنی ہے، اور ہاف لیموں کا جوس بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، تو تیار ہو گئی آپ کی زبردست قسم کی ایرانی کڑھائی۔ تو اگر جناب پسند آئی ہے ریسیپی تو بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہمارا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے گا، ہماری آنے والی یہ ایفرٹس بھی آپ تک ساتھ ساتھ پہنچتی رہیں گی، اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اپنے کمنٹس میں مجھے اگر کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی ضرور بھیجیے، آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ دنیا کے کس حصے سے، کس ملک سے ہمیں واچ کر رہے ہیں، اس سے بھی ہماری برادری بڑھتی ہے، ہمارا رابطہ بڑھتا ہے، ہماری فیملی جو ہے اس کے ممبرز میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔